بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ایک بڑے عرصے کے بعد ولاگ لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس کی خاص ایک وجہ ہے۔ آج کا دن 9 مئی شاید پاکستان کی ہسٹری میں ایک یادگار دن کے طور پر لکھا جائے۔ یہ یادگار دن دو لحاظ سے ہے۔ یہ ایک سنگ میل بھی ثابت ہو سکتا ہے اور یہ ایک تباہ کن دن کے طور پہ بھی یاد رکھا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دن ان دنوں میں شمار کیا جا رہا ہے کہ جب پاکستانی قوم تقسیم کی گئی۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جو پوری قوم کو متحد کرتے ہیں، جو پوری قوم کو ایک نقطے پر لا کر رکھتے ہیں اور ساری قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں جو قوم کو تقسیم کرتے ہیں، جو قوم کو ناانصافی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو قوم کو اس قدر ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے 9 مئی بھی ایک ایسا ہی دن ہے۔ یہ قوم دو حصوں میں اتنی بری طرح تقسیم ہوئی کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو غدار بھی کہتا ہے، دشمن بھی قرار دیتا ہے، دہشت گرد بھی کہتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ پہلے کو پاکستان کا نامخلص بھی کہتا ہے، پاکستان میں سازشیں کرنے والا بھی کہتا ہے۔ تھوڑی سی تاریخی حوالے سے ہم اس پر بحث کریں گے۔ میں گفتگو کی ابتدا کے طور پر کچھ اس کا پس منظر پاکستان کی ہسٹری کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے آج کا ایک بڑا لیڈر، بڑا مقبول لیڈر عمران خان موجود ہے، لیکن کیا پاکستان میں یہ پہلا مقبول لیڈر ہے؟ نہیں۔ پاکستان میں کئی ایسے رہنما آئے جن کے پیچھے یہ قوم چلی اور اس قوم نے ان کو بہت عزت اور احترام دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بالکل ہی مختلف شخصیت ہیں جن کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ پچھلے 300 سال کا سب سے بڑا مسلمان۔ لیکن ان کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے پیچھے بھی کم دنیا نہیں تھی، اور پھر ان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے لیے بھی اس قوم نے اپنی پوری یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو بھی ایسی ہی کتار میں ہمیں شامل نظر آتے ہیں کہ جو جس جگہ جب جتنا چاہتے تھے مجمع اکٹھا کر لیتے تھے، اور یہ قوم ان کی دیوانی بھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد جب افغان جنگ ہوئی تو ضیاء الحق نے بھی ایک حد تک مقبولیت حاصل کی، لیکن جب محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئیں تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ قوم اب بھی ان کے باپ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہے۔ 1986 میں ان کا بہت بڑا استقبال ہوا۔ 1988 میں عوام نے انہیں اقتدار کی کرسی پر لا بٹھایا۔ سازشیں جاری رہیں۔ 1990 میں ان کی حکومت ختم ہوئی اور محترم نواز شریف صاحب IGI کے ساتھ حکومت میں آ بیٹھے، اور اس وقت نواز شریف نو ڈاؤٹ ایک مقبول لیڈر تھے، ایک مقبول رہنما تھے، عوام کی بہت بڑی اکثریت ان کے ساتھ تھی۔ 93 میں پھر سے بینظیر آئیں، 97 میں دوبارہ سے نواز شریف آئے، اور یہ ان آؤٹ کا سلسلہ، یہ کھیل چلتا رہا۔ ہر کوئی یہ کہتا کہ مجھے عوام لے کر آئی ہے، یہ کوئی نہ مانتا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ نکالنے والا یہ ضرور کہتا کہ مجھے نکالنے والی طاقتیں فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، لیکن لاتے ہوئے کوئی اقرار نہ کرتا کہ اس کو لانے والے بھی وہی طاقتیں ہیں، وہی خفیہ ہاتھ ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف آیا، اور مشرف نے بھی ایک حد تک مقبولیت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ 2002 کے انتخابات میں مشرف کی حمایت یافتہ پارٹیاں ہی اقتدار سنبھال سکیں۔ لیکن مشرف نے بھی چند اقدامات اچھے کیے۔ آزادی اظہار رائے، یہ ٹی وی چینلز اور کئی اس طرح کی اس نے آزادیاں دی، کاروبار بھی بڑھا، اور خاص طور پہ کاشتکاروں کو بہت بڑی سہولیات میسر آئیں، اور کاشتکاری بھی ایک کامیاب کاروبار سمجھا جانے لگا۔ پھر 2008 میں دونوں جلاوطن رہنما پاکستان آئے اور اقتدار سنبھالا، مل کر چلے۔ پھر 2013 میں ایک نیا کردار سامنے آیا
जनाब इमरान खान। इमरान खान का दावा था कि उनकी कम से कम 35 सीटें छीन ली गई और उन पर पंक्चर लगाकर वो नून लीग या पीपी को दे दी गई। हो सकता है ये सच हो सकता है ये ना सच हो, लेकिन ये हकीकत है कि उस वक्त इमरान खान के से बड़े जलसे कोई नहीं कर सकता था। अब इमरान खान से बड़ी और ताकतवर और तवाना आवाज़ किसी की नहीं थी। यही वजह है आवाम ने उनका साथ दिया और 2018 में उन्हें एक बड़ी अक्सरियत के साथ हुकूमत मिल गई। लेकिन फिर 3.5 साल में चंद इकदाम ऐसे नज़र आते हैं जो आवामी फलाह व बहबूद के लिए थे, और चंद एक ऐसे इकदाम भी नज़र आते हैं जिन पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात थे या आवाम नाराज़ और नाला भी थी। मिसाल के तौर पे डॉलर का ऊपर जाना, फिर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाना, महंगाई एक हद तक मौजूद थी। तो उसके साथ साथ कुछ अच्छे इकदाम भी हुए मौसमी हालात से निपटने के लिए, फिर ख़ास तौर पे पनाह गाहें और गरीबों के लिए, फिर सेहत कार्ड या इस तरह के और कई इकदाम बड़े शानदार भी नज़र आते हैं। रोज़गार भी बहुत आम था, हत्ता कि फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गईं और मज़दूर कम हो गए। फिर उसके बाद एक नया सिलसिला आया रजीम चेंज का, और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगरचे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये दावा किया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई और अमेरिका मार्शल लॉ के पीछे है, लेकिन इमरान खान का सबूत तो ज़ाहिर व बाहर था, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हर आज़ाद अखबार नवीस और हर आज़ाद चैनल यही दावा करता था कि बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत गिराने में बाहर की ताकतें उनका हिस्सा मौजूद है। और इस्टेब्लिशमेंट तो खुलकर सामने आ गई। शायद तारीख़ में कभी इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह खुलकर किसी रहनुमा, किसी सियासी जमात की मुखालफत ना की हो जितनी कि इमरान खान की। इमरान खान ने मुकाबला किया, फिर वो हर आने वाला दिन इमरान खान को ऊपर लेकर जाता रहा। जिस दिन इमरान की हुकूमत ख़त्म की गई, वो डायरी उठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल तो रहा था, लेकिन वो आवाम के दिल में क़याम कर रहा था। उसके ख़िलाफ़ उसका असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना, फिर पंजाब और KPK की हुकूमतें तोड़ना, और फिर एक नई कश्मकश में आना, ये सब कुछ इमरान खान को फ़ायदा ही देता चला गया। और फिर आखिरकार 9 मई आया। मेरा ख्याल है कि अगर 9 मई साजिश कही जाए तो इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी का अंदाज़ था। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान खान एक हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उन्हें पूरी तरह इस बात का इस्तेहकाक हासिल था कि वो अदालत से इजाज़त लेकर ज़मानत हासिल रखते और अपनी रहाई की कोशिशें जारी रखते या गिरफ़्तारी से बचने की कोशिशें करते। वहाँ रेंजर्स का आना और इस बुरी तरह एक दुनिया भर के मकबूल तरीन हीरो को इस अंदाज में गिरफ़्तार करना, ये खुद इस बात का ऐलान था कि आवाम को ये पूछा जाए, अगर तुम इमरान खान से मोहब्बत करते हो तो फिर जज्बात में क्यों नहीं आते? अगर तुम ये समझते हो कि इमरान खान तुम्हारा हीरो है तो फिर घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते? फिर तोड़ फोड़ क्यों नहीं करते? फिर जलाओ गिराओ क्यों नहीं करते? और ये आवाम को पहले से लेसन मौजूद था। अभी अगले दिन की बात थी 2007 में जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ तो सारे पाकिस्तान में जलाओ गिराव हुआ। जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाला गया तो उन्होंने किस शद्दो मत से क्या कुछ नहीं किया और कहाँ कहाँ एहतजाज नहीं किया, किस किस को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। ये फ़ौजी क़यादत हो या ISI की क़यादत हो या कोई भी हुकूमती करिंदा हो, उनके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब क्या क्या नहीं बोले। तो उस दिन इमरान खान की गिरफ़्तारी एक वजह बनी ये सारे फसाद की। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि 9 मई को हंगामे करने वाले दहशतगर्द थे, वो पार्टी भी दहशतगर्द है, उसके रहनुमा भी दहशतगर्द हैं और ये बैरूनी एजेंडे पर हैं और इन्होंने पाकिस्तान के इंतहाई हसास इलाकों पर हमले किए, पाकिस्तान के हीरोज़ की नाकदरी की, उनके पोर्ट्रेट को जलाया या पाकिस्तान की आज़ादी की अलामतों पर हमले किए, तो कोई शक नहीं उनका मौक़िफ़ ठीक है। जिन लोगों ने भी ये किया उन्होंने गलत किया। ये बहस अलग है कि ये किराए के गुंडे थे या PTI के कारकुन थे, ये किसने किया, लेकिन किया जिसने भी ये इंतहाई गलत
حرکتیں تھیں، اور اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا یہ دعویٰ کہ یہ سب کچھ رد عمل میں تھا، اگرچہ غلط تھا، لیکن یہ کروانے کے لیے ہی عمران خان پر حملہ کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ہی درست تسلیم کر لی جائیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کوئی ہے جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو پاکستان کی حفاظت کی علامت فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی حفاظت کی ضامن فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی مقبول عوامی جماعت کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، کوئی ہے جو یہ کر کے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ کسی کا تو مفاد ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم نے 75-76 سال اس پاکستان کے لیے ایسے نہیں گزار دیے۔ ہماری بھی زندگی کا ایک حصہ اسی وطن کی بود و باش، اسی وطن کی آب و ہوا کو کھاتے پیتے گزرا ہے۔ ہمیں بھی اس سے محبت ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا کے پرچموں میں سب سے بلند تر پرچم رکھتا ہوگا، پاکستان کا پاسپورٹ بھی ایک قدر و قیمت رکھتا ہوگا، پاکستان کی کرنسی کی ویلیو بھی ہوگی، اور ہم بھی دنیا میں سر اٹھا کر جئیں گے۔ اور اسی امید کے سہارے یہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اسی امید کے سہارے یہ سیاہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں تو کسی کو عقل و دانش چھو کر بھی نہیں گزری، سیاستدان ہیں تو دست و گریبان، سیاستدان ہیں تو چوری چکاری عام، سیاستدان ہیں تو لوٹ مار کا رویہ عام، سیاستدان ہیں تو پوری دنیا میں جائیدادیں رکھتے ہیں، سیاستدان ہیں تو ہر بیرونی آقا کے اشاروں پر ناچنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ہماری وہی فوجی قیادت، وہی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس پاکستان کی ضامن ہے، اور نو ڈاؤٹ ہندوستان کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہی پیاری فوج ہے، لیکن اب وہ فوج بھی شاید پاکستان کے حوالے سے ویسا نہیں سوچتی جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آرمی بارڈرز پر رہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں آرمی پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرے، اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کون حکومت بناتا ہے، کون حکومت سے جاتا ہے، اور جیسا کہ اگر وہ پریشر ڈال سکتے ہیں، اگر وہ گھر کے بڑے کی حیثیت سے کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو انہیں تو چاہیے الیکشن کمیشن سے کہنا کہ خبردار اگر تم نے دھاندلی کی، خبردار اگر تم نے نادرست الیکشن کروائے۔ وہ عدالت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبردار اگر کوئی جج بکا اور اگر کسی نے کسی سازش کا حصہ بننے کی کوشش کی، وہ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اسمگلنگ کی تو ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے منی لانڈرنگ کی تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر پاکستان میں کوئی ٹیکس چور ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ آرمی یہ بھی کر سکتی تھی، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر ایسا ہی کرنا ہے، اگر لوگوں کی چادر و چار دیواری کا تحفظ نہیں کرنا، اگر لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی بیوی بچوں کو ہی اغوا کرنا ہے، اگر لوگوں کے بہن بھائیوں کو اغوا کر کے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے ہی کروانے ہیں، تو بدقسمتی سے پھر کہنا پڑے گا اس پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ ہمیں تو کہیں کوئی ایسا رہنما نظر نہیں آتا جو لڑنے والوں کو اکٹھا بٹھا سکے، جو ان میں صلح صفائی کروا سکے، جو ان کے اندر ایک نواب زادہ نصر اللہ کا کردار ادا کر سکے، جو ان کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری یا مولانا شاہ احمد نورانی جیسا کردار ادا کر سکے، جو پروفیسر غفور بن سکے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو خیر کی بات کر سکے، جو شر سے بچا سکے، جو لڑائی کو روک سکے، جو فساد کو ٹال سکے، جو فتنہ کو دور کر سکے، جو اس ملک کے لیڈروں کو، رہنماؤں کو آپس میں بٹھا سکے۔ ہر کسی کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو۔ آرمی کو اگر اپنی بیرکوں میں جانے کی ضرورت ہے تو سیاستدانوں کو بھی انصاف اور اصول کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ججز کو بھی اپنے ترازو کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیوروکریسی کو بھی ہر بری حرکت سے بچنے کی اور دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اے کاش اب تو دعائیں ہیں، اے کاش کوئی ایسا لیڈر سامنے آ جائے جو ان کو کم از کم بٹھا سکے، جو ان کو آپس میں ان کی صلح کروا سکے، اس ملک کی خیر خواہی کی بات کر سکے۔ اے پیارے رہنماؤ، اے ہمارے رہنماؤ، خدا کے لیے اس قوم کو، ان 25 کروڑ عوام کو معاف کر دو، لڑنا بند کر دو، کچھ اچھا کر سکتے ہو تو کرو، معیشت کو سنبھالو، اس قوم کو روزگار دو، اس قوم کو تحفظ دو۔ ہمارے دشمن
اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہمارا کل بھی دشمن تھا، وہ ہمارا آج بھی دشمن ہے، وہ ہمارا ہمیشہ دشمن رہے گا، اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا اب دنیا کی دوسری تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنی قوم کی خدمتیں اس کے حکمران کرتے جا رہے ہیں، اپنی قوم کو بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں، اور ہم آج بھی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی قوم کو کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور ملک کو بحیرہ عرب میں غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی تو ایسا سامنے آئے، اے اللہ تو کوئی تو ہمارے پاس ایسا بھیج دے جو ان لڑنے والوں کو، ان بھڑنے والوں کو، ان فساد اور فتنہ کا باعث بننے والوں کو آپس میں بٹھا سکے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ صرف نواز لیگ یا پی پی یا اس کے ہواری یا اسٹیبلشمنٹ ہی سارا کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میں بالکل درخواست کروں گا پی ٹی آئی سے بھی، جو میری اپنی پارٹی ہے، جو میرے اپنے لوگ ہیں، ان سے بھی کہ خدا کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیجئے، ایک قدم پیچھے ہٹیے، سب کے ساتھ بیٹھیے، کوئی تو ایسا کمیشن بن جائے جس کے سامنے ہر کوئی، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے وہ تاجر ہیں، وہ سب اس کے سامنے پیش ہو کر اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اور اس پاکستان کو چلنے دیں، اس پاکستان کو پھلنے پھولنے دیں، اور ہم عوام کو بھی کچھ ٹھنڈی ہواؤں کا جو ہے وہ سکون کا جو ہے وہ فیض یاب ہونے دیں ان چیزوں سے۔ تو آج کا ولاگ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ تھا۔ یہ لوگ نہیں جانتے، آج کے لڑنے والے یہ نہیں جانتے کہ پاکستان ان کے لڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان ڈی ایچ اے کے لیے بھی نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان بیوروکریسی کے لیے بھی نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان ان کی لوٹ مار کی یا ان کے لیے جس کی لاٹھی اس کی بحث والا قانون چلانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ایک ایسے رہنما نے جو خود تو کئی سالوں سے ٹی بی کا شکار تھا، تکلیف کا شکار تھا، لیکن اس قوم کے لیے وہ ایک کونے میں گیا، ایک مسلمان کے پاس گیا، اور ہر جگہ ان کو بیدار کیا اور ان کو اکٹھا کر کے پھر انگریز اور ہندوؤں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، پھر دلائل کے ذریعے سے، پھر جد و جہد کے ذریعے سے دنیا کے نقشے پر پہلا ایسا ملک بنانے میں کامیاب ہو گیا جو اس سے پہلے کبھی باہر سے وجود میں نہیں تھا، ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا جو صرف اسلام کے نام پر ایک قوم بن رہے تھے، جو ملت اسلامیہ تھے۔ تو آج لڑنے والوں، خدا کے لیے ہماری ان قربانیوں کو دیکھ لو، ہماری اس تاریخ کو دیکھ لو، اور آپس کا فساد چھوڑ کے اکٹھے ہو کر اس ملک کے لیے بہتری کی کوشش اور کاوش کرنے والے بن جاؤ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بدقسمتی سے اگر ایسا ہی کرنا ہے، اگر لوگوں کی چادر و چار دیواری کا تحفظ نہیں کرنا، اگر لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی بیوی بچوں کو ہی اغوا کرنا ہے، اگر لوگوں کے بہن بھائیوں کو اغوا کر کے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے ہی کروانے ہیں، تو بدقسمتی سے پھر کہنا پڑے گا اس پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ ہمیں تو کہیں کوئی ایسا رہنما نظر نہیں آتا جو لڑنے والوں کو اکٹھا بٹھا سکے، جو ان میں صلح صفائی کروا سکے، جو ان کے اندر ایک نواب زادہ نصر اللہ کا کردار ادا کر سکے، جو ان کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری یا مولانا شاہ احمد نورانی جیسا کردار ادا کر سکے، جو پروفیسر غفور بن سکے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو خیر کی بات کر سکے، جو شر سے بچا سکے، جو لڑائی کو روک سکے، جو فساد کو ٹال سکے، جو فتنہ کو دور کر سکے، جو اس ملک کے لیڈروں کو، رہنماؤں کو آپس میں بٹھا سکے۔ ہر کسی کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو۔ آرمی کو اگر اپنی بیرکوں میں جانے کی ضرورت ہے تو سیاستدانوں کو بھی انصاف اور اصول کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ججز کو بھی اپنے ترازو کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیوروکریسی کو بھی ہر بری حرکت سے بچنے کی اور دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اے کاش اب تو دعائیں ہیں، اے کاش کوئی ایسا لیڈر سامنے آ جائے جو ان کو کم از کم بٹھا سکے، جو ان کو آپس میں ان کی صلح کروا سکے، اس ملک کی خیر خواہی کی بات کر سکے۔ اے پیارے رہنماؤ، اے ہمارے رہنماؤ،
खुदा के लिए इस कौम को, इन 25 करोड़ आवाम को माफ़ कर दो, लड़ना बंद कर दो, कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो, मईशत को संभालो, इस कौम को रोज़गार दो, इस कौम को तहफ़्फ़ुज़ दो। हमारे दुश्मन, और इसमें कोई शक नहीं, वो हमारा कल भी दुश्मन था, वो हमारा आज भी दुश्मन है, वो हमारा हमेशा दुश्मन रहेगा, और वो तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ अब दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। वो हर लिहाज से अपनी कौम की खिदमतें उसके हुक्मरान करते जा रहे हैं, अपनी कौम को बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं, और हम आज भी अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी कौम को का सत्यानाश कर रहे हैं, और मुल्क को बहरे अरब में गर्क करने पर तुले हुए हैं। खुदा के लिए कोई तो ऐसा सामने आए, ऐ अल्लाह तू कोई तो हमारे पास ऐसा भेज दे जो इन लड़ने वालों को, इन भिड़ने वालों को, इन फसाद और फितना का बायस बनने वालों को आपस में बिठा सके। मैं कतन ये नहीं कहता कि सिर्फ नवाज लीग या पीपी या इसके हवारी या एस्टैब्लिशमेंट ही सारा कुछ गलत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दरख्वास्त करूँगा पीटीआई से भी, जो मेरी अपनी पार्टी है, जो मेरे अपने लोग हैं, उनसे भी कि खुदा के लिए तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, एक कदम पीछे हटिए, सबके साथ बैठिए। कोई तो ऐसा कमीशन बन जाए जिसके सामने हर कोई, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे वो ताजर हैं, वो सब उसके सामने पेश होकर अपने जुर्म का, अपनी गलती का एतराफ़ कर लें, और इस पाकिस्तान को चलने दें, इस पाकिस्तान को फलने फूलने दें, और हम आवाम को भी कुछ ठंडी हवाओं का जो है वो सुकून का जो है वो फैज़याब होने दें इन चीज़ों से। तो आज का बिलाग सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद ये था। ये लोग नहीं जानते, आज के लड़ने वाले ये नहीं जानते कि पाकिस्तान इनके लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, पाकिस्तान डीएचए के लिए भी नहीं बनाया गया था, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी के लिए भी नहीं बनाया गया था, पाकिस्तान इनकी लूट मार की या इनके लिए जिसकी लाठी उसकी बहस वाला कानून चलाने के लिए नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद एक ऐसे रहनुमा ने जो खुद तो कई सालों से टीबी का शिकार था, तकलीफ़ का शिकार था, लेकिन इस कौम के लिए वो एक एक कोने में गया, एक एक मुसलमान के पास गया, हर जगह उनको बेदार किया और उनको इकट्ठा करके फिर अंग्रेज़ और हिंदुओं के सामने डट के खड़ा हो गया। फिर दलाइल के ज़रिए से, फिर जद्दोजहद के ज़रिए से दुनिया के नक्शे पर पहला ऐसा मुल्क बनाने में कामयाब हो गया जो उससे पहले कभी बार से वजूद में नहीं था। उन सारे लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गया जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर एक कौम बन रहे थे, जो मिल्लत इस्लामिया थे। तो आज लड़ने वालों, खुदा के लिए हमारी उन कुर्बानियों को देख लो, हमारी उस तारीख को देख लो, और आपस का फसाद छोड़ के इकट्ठे होकर इस मुल्क के लिए बेहतरी की कोशिश और काविश करने वाले बन जाओ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हमारा हामी नासर हो।